بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اردو کا مسافر پروفیسر رانا الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کا مسافر پروفیسر رانا الطاف۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حصہ نظم اصناف سخن کی صورت میں شاعری کی اقسام، جو گزشتہ لیکچر میں آپ نے دیکھی۔ ہم نے مصرع سے شروع کیا، شعر، بیت، بیت الغزل اور فرد، اور پھر نظم کی بلحاظ موضوع ہم نے اقسام کو پڑھنا شروع کیا، جس میں ہم نعت، منقبت اور مناجات یہ ہم نے پڑھے، اور یہ آپ کے پاس اردو کا مسافر چینل پر موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور موضوع جو زیر بحث رہا وہ غزل تھا۔ غزل کیا ہے اور غزل کی اصطلاحات، اس پر ایک الگ لیکچر پڑا ہوا ہے، آپ اس چینل پر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بلحاظ موضوع نظم کی قسمیں ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہم آج قصیدہ کو دیکھیں گے۔ قصیدہ جو کہ اردو شاعری میں سب سے پرانی صنف سمجھا جاتا ہے۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، قصد سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہے ارادہ۔ گویا یہ ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں کسی بھی عام یا خاص شخص کی شان میں کو باتیں کی جاتی ہیں، گویا شان بیان کی جاتی ہے۔ اس میں اگر دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر دو اقسام اس کی آتی ہیں۔ دو اقسام میں ہم نے دیکھا کہ ایک تمہیدیہ ہے اور ایک مدحیہ ہے۔ قصیدہ کے ارکان چار ہیں، قصیدہ کے ارکان چار ہیں، یہ ایم سی کیوز میں سوال آئے گا۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ تشبیب ہے، گریز ہے، مدح ہے اور طلب ہے۔ مدحت سے تعریف، اور یہ تشبیب جو پہلا اس کا رکن ہے، اسی سے غزل بنی ہے۔ شباب کی باتیں غزل میں ہم دیکھتے ہیں نا، جن کے عورتوں کی باتیں، عورتوں سے باتیں، یا حسن و عشق کی باتیں۔ عورت اپنا غزل کا بڑا موضوع حسن و عشق ہوتا ہے۔ وہ یہ پہلا رکن تشبیب کی صورت میں غزل کا چہرہ بنا، یعنی کہ یہاں سے غزل اس اردو میں آئی ہے، جس میں پھر عورت کے جذبات، عورت کے متعلق خیالات دکھائے گئے۔ اچھا، اب ہے تمہیدیہ قصیدہ۔ دو اقسام۔ تمہیدیہ قصیدہ میں چاروں ارکان تشبیب، گریز، مدح اور طلب ہمیں نظر آتے ہیں۔ دوسرا مدحیہ ہے، یہ اس میں صرف دو ارکان مدح اور طلب نظر آئے گی۔ اچھا، قصیدہ کے مد مقابل جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ حجب ہے۔ یہ بھی صنف سخن ہے، حجب، لیکن یہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کسی کی خامیاں بیان کی جاتی ہیں، کسی کی خامیاں بیان کی جاتی ہیں، حجب۔ اچھا، قصیدہ کے حوالے سے بہت بڑا نام استاد ابراہیم ذوق کا ہے، ذوق، اور غالب نے بھی قصائد لکھے ہیں، بہت سارے قصائد۔ اس وقت کے بادشاہوں، بہادر شاہ ظفر کی شان میں ذوق کا قصیدہ ہے، اس کا غالب کا قصیدہ ہے، بہت سارے لوگوں نے قصیدہ۔ اور یہ قصیدہ کی جو حیت ہوتی ہے وہ غزل نما ہوتا ہے۔ قصیدہ ہمیشہ غزل کی حیت میں لکھا جاتا ہے۔ یہ سوال بھی اہم ہے، اس کی حیت جو ہے وہ غزل کی صورت ہے، غزل کی صورت ہے۔ اچھا، پھر دوسرا جو آج کا ہمارا موضوع ہے، جو نظم کے حوالے سے ہے، شاعری کی اقسام میں، شعری اصناف میں، وہ مرثیہ ہے۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے، رسا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے رونا دھونا، ماتم کرنا، آہو بکا کرنا، گریہ و زاری کرنا۔ گویا کسی بھی مرنے والے شخص کے اوصاف حمیدہ خوبیاں ہوتی ہیں، اوصاف حمیدہ خوبیاں ہیں، ان کو یاد کر کے ان کی جرت، بہادری، دلیری
ان کے کارناموں کو یاد کر کے آنسو بہانا مرثیہ کہلاتا ہے۔ اب مرثیہ اگر میں کہوں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے تو بہت پرانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلا مرثیہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حابیل اور قابیل کی لڑائی ہوئی، ایک قتل ہو گیا، تو پہلا جو آہو بکا حضرت آدم علیہ السلام نے کی وہ پہلا مرثیہ ہے۔ مرثیہ کسی بھی موت پر کہا جا سکتا ہے، لیکن مرثیے کا اب جو ایک بڑا موضوع ہے وہ ہمیں کربلا دکھائی دیتا ہے، میدان کربلا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ یہ جو ہے مرثیہ جو ہے وہ جڑ گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی مرثیہ لکھے گئے۔ غالب نے اپنا جو لیپالک بیٹا تھا زین العابدین اس پر لکھا، اقبال نے اپنی والدہ مرحومہ کی یاد میں لکھا، مختلف لوگوں نے گویا یہ مرثیے لکھے ہیں۔ مرثیہ کی جمع یہ بھی پوچھی گئی ہے کئی جگہوں پر، مراثی ہوتی ہے، مرثیہ کی جمع مراثی۔ اب اس کی بیٹا کس حیت میں لکھا جاتا ہے، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ کس حیت میں لکھا جاتا ہے؟ وہ مسدس میں لکھا جاتا ہے، مسدس میں لکھا جاتا ہے۔ مسدس آپ سمجھتے ہیں 6 مصروں پر مشتمل بند، 6 مصروں پر مشتمل بند مسدس کہلاتا ہے، لیکن یہ مسدس ترکیب بند ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، آگے چل کر ہم پڑھیں گے جب حیت کے اعتبار سے ہم چیزیں دیکھیں گے، کچھ حیت کے اعتبار سے شاعری ہوتی ہے۔ اب ترکیب بند یہ ہے، مسدس ترکیب بند کی صورت میں مرثیہ لکھا جاتا ہے، لکھا گیا ہے۔ آپ نے اپنی درسی کتاب میں میر انیس کا مرثیہ دیکھا ہوگا یا مرزا دبیر کا، وہ مسدس ترکیب بند میں لکھا گیا۔ ترکیب بند اور ترجیح بند میں فرق یہاں میں بتا دوں، اس پر ہم سیر حاصل بات کریں گے، لیکن مختصر طور پر یہ ہے کہ ترجیح بند میں آخری مصرع یا شعر بار بار لایا جاتا ہے، یعنی ٹیپ کا شعر یا ٹیپ کا مصرع ہوتا ہے۔ ترکیب بند میں آخری شعر بدلا جاتا ہے، بدل کر آتا ہے۔ گویا ہم نے دیکھا کہ مرثیہ کا بڑا موضوع کربلا ہے، حیت اس کی مسدس ترکیب بند میں ہے۔ بنیادی طور پر اس کے اجزاء 8 ہیں، لیکن بعض جگہوں پر 9 بھی لکھے گئے ہیں۔ چہرہ ہے، سراپا ہے، رخصت ہے، آمد ہے، جنگ، بین، دعا، اور بعض جگہوں پر رجز بھی موجود ہے۔ اب مرثیہ کے حوالے سے 2 بڑے نام میں نے آپ کو بتا دیے، ایک میر بابر علی انیس ہے اور دوسرا مرزا سلامت علی دبیر ہے۔ دونوں کے مرثیے آپ کے سلیبس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اچھا، پھر ہم چلتے ہیں تیسرے نمبر پر، جو اصناف سخن میں شعری اصناف میں ہمارے پاس چیز موجود ہے وہ مثنوی ہے۔ مثنوی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، مشنا سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے 2۔ گویا یہ عربک گنتی ہے، واحد، اسنان، ثالثہ، اربع، خمسہ، یہ گنتی اسنان، ثانی، مشنا، ثنا، 2 کے معنی ہے۔ اب 2 کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مثنوی ایک ایسی طویل نظم ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم وزن ہوتے ہیں، دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم وزن ہوتے ہیں، اور ہر دوسرا شعر پہلے سے ردیف قافیے کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ نے مثنوی سحر البیان کا اقتباس آپ کے ہاں شامل ہے۔ میں سحر البیان کی تعریف جو میر حسن نے کی ہے، مثنوی سحر البیان میر حسن کی لکھی ہوئی ہے، یہ مشہور مثنوی گو شاعر میں سر فہرست جو نام آتا ہے وہ میر حسن کا ہے، اور جو سب سے مشہور ہوئی مثنوی و سحر البیان ہے۔ اس کے مقابلے میں دیا شنکر نسیم ہے، اور گلزار نسیم ان کی مثنوی بہت اردو ادب میں مشہور ہے۔ مثنوی کی تعریف کرتے ہوئے خود وہ میر حسن سحر البیان کے متعلق کہتے ہیں کہ نہیں مثنوی یہ ہے پھل جھڑی، مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی، نئی طرز ہے اور نئی ہے زبان، نہیں مثنوی یہ ہے سحر البیان۔ بیٹا اگر کوئی آپ کا سوال ہے اس کے متعلق، آج کے موضوع کے متعلق، تو آپ کر سکتے ہیں۔
کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی شاباش. سوال کیا کرو، ہمیشہ سوال بیدار ذہنوں میں آتا ہے، بیدار مغز جو ہوتے ہیں نا ان میں آتا ہے سوال. اچھا یہ جو قصیدہ تھا اس کو مغز بھی کہتے ہیں، چامہ اور مغز، بات یاد سے آگے نکلی ہے. تو اس لیے بیٹا نا سوال لازمی کرتے ہیں. سوال آدھا علم ہوتا ہے. سوال سے آپ جب کسی سے سوال پوچھتے ہو گویا آپ کچھ نہ کچھ اس کے متعلق جان رہے ہوتے ہیں، آپ اس عمل کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو آگے سے سوال جب کہا جاتا ہے کہ آپ سوال کریں، آپ کو موقع دیا جاتا ہے تو لازمی طور پر آپ کی طرف سے سوال آنے چاہیے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.